پہلے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ان دونوں واقعات کا تعلق ایک والد کی خدمت کے اوپر ہے اور ایک والدہ کی خدمت کے اوپر ہے۔ تو اس کا جو واقعہ تفسیر ابن کثیر کے اندر مذکور ہے تو وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مالدار تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ یہ بندہ مر نہیں رہا، کافی عرصے سے یہ زندہ ہے، تو اسے لالچ تھی کہ یہ جلدی سے مر جائے اور مرنے کے بعد میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں گا اور سارا مال وراثت کو قبضہ کر لوں گا۔ لیکن وہ بندہ اسے موت نہیں آ رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ مر نہیں رہا اپنی موت، تو کیوں نہ میں اسے مار ڈالوں اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے ساری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لوں۔ تو بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں سے تنگ آ کر الگ الگ ایک اور شہر کے اندر رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے، صبح کھولتے کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے یہ کام کیا کہ اس نے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا، یہاں تک کہ اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا، پھر ہائی دائی مچائی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ تو یہ معاملہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ کار بتلایا کہ اس طریقہ کار کے مطابق تم برات حاصل کر سکتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہاں سے وہی نازل ہوئی کہ ایک گائے کو ذبح کر لیا جائے۔ اب وہ اس گائے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا، وہ نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، یعنی والد کی سرہانے کے نیچے اس کی چابی تھی۔ تو ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا، قیمت 70,000 ان دونوں کے درمیان طے ہوگی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر یعنی چابی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی قیمت دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں، یعنی 70 کی بجائے 60,000 روپے میں دے دوں گا یہ ہیرا۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ یوں ہی ادھر سے قیمت کم ہوتی، ادھر سے اضافہ ہوتا، یہاں تک کہ تاجر 30,000 کے اندر اس نے قیمت لگا دی کہ تم مجھے ابھی پیسے لا کر دو اور یہ ہیرا 70,000 کی بجائے میں تجھے 30,000 کا دے دیتا ہوں۔ اگر تم اب جگا کر مجھے پیسہ دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ تو ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں گے تو میں تمہیں 1 لاکھ دے دوں گا۔ یعنی اس نے بھی 70,000 کی بجائے 1 لاکھ دینے کا اعلان کر دیا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کو جانتے اور ان کی رات اور رسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے اس حد تک خوش ہوا کہ اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے کسی اور کے پاس نہیں انہیں ملتی۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ اس گائے کے بدلے 2 گائے لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں یہ جو مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا جاتا ہے، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت خدا تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ یہ واقعہ مذکور ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ تو اسی طریقے سے تفسیر قرطبی کے اندر بھی اسی کے متعلق ایک علیحدہ واقعہ مذکور ہے، تو جس کا ذکر بھی آپ حضرات کے گوشہ گزار میں کرنا۔ تفسیر مظہری کے اندر غلطی سے قرطبی کا ذکر کر لیا، تفسیر مظہری کے اندر تو اس کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے۔ تو اس واقعے کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک
نیک آدمی تھا، اس کا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا اور اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو مرنے سے پہلے جنگل میں گائے کے بچے کو لایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں اس گائے کے بچے کو اپنے بیٹے کے جوان ہونے تک آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں۔ پھر اسے چھوڑ کر چلا آیا اور آ کر وہ مر گیا۔ وہ بچیا جنگل میں چرا کرتی، جو اسے دیکھتا اس سے دور بھاگ جاتی ہے۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا تو بڑا نیک تھا، والدہ کا بہت خدمت گزار بنا۔ رات کے اس نے 3 حصے کر لیے تھے، ایک حصے کے اندر وہ سویا کرتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور تیسرے حصے میں والدہ کے سرہانے میں بیٹھ جاتا تھا۔ پھر اسی طرح صبح سویرے جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرتا، اس کی قیمت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا، ایک حصہ والدہ کو دیتا اور ایک حصہ وہ بذات خود استعمال کر لیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، بیٹا تیرا باپ تیرے لیے ایک گائے میراث میں چھوڑ کر گیا ہے اور فلاں جنگل میں سپرد خدا ہے، تو جا اور یہ کہہ کر آواز دے کہ اے ابراہیم و اسماعیل کے معبود، وہ گائے عنایت فرما دے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کھال سے گویا سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ چونکہ وہ گائے بہت خوبصورت اور زرد رنگ تھی، اس لیے لوگ اسے سنہری گائے کہا کرتے تھے۔ وہ جوان اپنی والدہ کے فرمانے کے مطابق اس جنگل میں آیا تو اسے چرتے دیکھ کر جس طرح ماں نے پکارنے کو کہا اس طرح اس نے پکارا۔ بحکم الہی وہ گائے دوڑ کر اس کے سامنے آ گئی۔ جو جوان بندہ گردن پکڑ کر کھینچنے لگا۔ گائے بولی، اے ماں کے خدمت گزار، مجھ پر سوار ہو لے، تجھے آرام ملے گا۔ اس نے کہا، میری والدہ کا یہی حکم تھا کہ گردن پکڑ کر لانا، نہ کہ سوار ہو کر۔ گائے بولی، اے جوان، تو میرے کہنے سے سوار ہو جاتا تو پھر میں ہرگز تیرے قابو میں نہ آتی۔ تیرا ماں کی اطاعت کے سبب وہ مرتبہ ہے اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو تیرے ساتھ چلنے لگے۔ تو وہ گائے لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں نے کہا، بیٹا تو فقیر ہے، دن کو لکڑیاں لانے، رات کو قیام کرنے کی تجھ پر سخت مشقت اور تکلیف ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اسے فروخت کر دے۔ جوان نے قیمت پوچھی، کہا 3 دینار کی اسے فروخت کر لینا۔ اس وقت گائے کی عام قیمت بھی یہی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جب بیچنے لگے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ جوان اپنی مادر مہربان کے فرمانے کے بموجب گائے کو بازار میں لے گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلانے اور اس کی والدہ کی خدمت میں جانچنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ آتے ہی اس نے قیمت پوچھی۔ جوان نے کہا 3 دینار، مگر شرط یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ فرشتہ نے کہا، تو مجھ سے 6 دینار لے لو اور گائے مجھے دے دے، ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، تو مجھے اگر اس کے برابر سونا بھی تول دے تو میں بلا رضامندی اپنی ماں کے تجھے نہ دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنی ماں کے پاس آیا، کیفیت بیان کی۔ ماں نے کہا، جاؤ 6 ہی دینار کا دے دینا، مگر خریدار سے میری رضامندی کی شرط کر لینا۔ جوان پھر بازار گیا تو اس نے پھر وہی کہا جو پہلی مرتبہ کہا تھا کہ میں 6 دینار کی بیچوں گا، لیکن میری والدہ کی رضامندی کی شرط ساتھ میں ہوگی۔ اس خریدار نے کہا کہ اپنی ماں سے نہ پوچھ، تو مجھے 12 دینار کی دے دے، یعنی مجھ سے 12 دینار لے لو اور مجھے گائے دے دو، مجھے ابھی ہی چاہیے۔ تو اس نے انکار کر لیا اور گھر میں آیا اور آ کر سارا واقعہ اپنی ماں سے کہا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ کوئی بندہ نہ تھا بلکہ وہ فرشتہ تھا اور تیرا امتحان لے رہا تھا۔ اب اگر اس سے ملنا ہو تو یہ پوچھنا کہ ہم اسے فروخت کریں یا نہ۔ جب وہ بازار گیا اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بیچنے کی بابت دریافت کیا تو اس نے کہا اپنی والدہ سے کہنا کہ اسے ابھی فروخت نہ کریں، یعنی فرشتے نے اس جوان سے کہا کہ اپنی ماں سے کہنا کہ اسے ابھی نہ بیچنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے ایک مقتول کے معاملے میں خریدیں گے، تم اسے کھال بھر دینار سے کم میں فروخت نہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اسے فروخت نہ کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ مقدر فرما دیا تھا کہ یہ فلاں گائے ذبح کریں گے، اس لیے وہ اس کے اوصاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس گائے کے اوصاف بیان فرماتے رہے، حتیٰ کہ اس کے
تمام کمال و اوصاف بیان کر دیے گئے۔ یہ سب اس جوان کی نیک نیتی اور اپنی والدہ کی خدمت کی کا ثمر تھا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی اپنا فضل و رحمت تھی۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر واقعہ ان آیات کریمہ کی تفسیر کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا۔ المختصر یہ کہ انہیں یہ جب گائے مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور اس کے بعد جو معاملات تھے وہ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کریمہ کے اندر آئیں گے، اس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اب اجازت چاہوں گا۔